الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے من انفسہم جو انہی میں سے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جن کے مشن کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اس اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سناتا ہے ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حقیقت بات یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے صدق اللہ العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اپنی ذات کے اعتبار سے بھی روئے زمین پر بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا انعام ہے،
لیکن حقیقی احسان جو اللہ کریم نے اہل ایمان پر فرمایا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لانا۔ وگرنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی نبی آتے رہے، اچھے انسان بھی آتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا اچھا کوئی نہیں آیا۔ انبیاء بھی آتے رہے، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہونے اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہونے کے اعتبار سے ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے کے سارے اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن جو مرتبہ، جو مقام اور جو فضیلت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ کریم نے احسان فرمایا، اور ساتھ ایک بہت بڑا فرق بتا دیا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بطور ذات نہیں، بطور رسول اور نبی کے وہ احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو 40 سال قبل ہو گئی تھی، لیکن احسان اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب وہ بطور رسول تشریف لائے ہیں تو اصل احسان وہ ہے۔ اللہ اکبر! وگرنہ بطور ذات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی تشریف فرما تھے، آپ موجود تھے، اور آپ کا وجود مسعود بہت مبارک، ساری دنیا سے بہترین وجود، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، لیکن احسان آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کا مقام بطور نبی اور رسول کے۔ بہت ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ذات کے افضل سمجھتی ہے، لیکن بطور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتی۔ اس لیے عالم کفر کا تعلق اور عالم کفر کے کفر کا تعلق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بطور رسول اور بطور نبی کے اس کے ساتھ ہے، وگرنہ ذات کے ساتھ تو شاید کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کسی کو اختلاف نہ ہے، نہ ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ کافر بھی مانتا ہے کہ ایسا انسان کبھی آیا ہی نہیں، سب کو معلوم، وہ پرانے کافر ہوں یا نئے کافر ہوں، سب کو معلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتیاز ہے وہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ اس کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، اور اگر تعارف بہت ہی مختصر ہو تو پھر صرف واحد نمایاں پہلو بیان کر کے بات ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم اہل ایمان کو فرما رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بطور نبی اور رسول، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بھئی ڈسٹنکشن کیا ہے؟ من انفسہم، انہی کے اندر سے ہیں، اور قل انما انا بشر مثلکم، امتیاز یہ ہے کہ یوحی الیہ، ہوں تو میں تمہارے جیسا بشر، اللہ نے سارے تقاضے میرے اندر رکھے ہیں جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، لیکن میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ یہاں فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ڈسٹنکشن اور امتیاز یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو قرآن عطا ہوا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، احسان آپ کی واحد حق اور صرف تشریف آوری ہی نہیں،
آپ کی ذات، آپ کا مقام و مرتبہ وہ آپ سن چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ ترین ہستی. لیکن احسان کیا ہے؟ اللہ کریم کے اس فرمان کو ذرا توجہ فرمائیے. احسان کس بات کو کہا؟ آپ کی ذات کو نہیں کہا، آپ کے مقام، آپ کی حیثیت جو بطور نبی اور رسول کے ہے اس کو احسان فرمایا ہے. اور پھر اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹنکشن کیا ہے؟ یہ امتیاز کیا ہے؟ وجہ فرمائی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وجہ اصل میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے. آپ تشریف لاتے، اللہ کا قرآن نہ سناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیثیت واضح کی جا رہی ہے تو قرآن کے حوالے سے کی جا رہی. یتلو علیہم آیاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اللہ کا. اور پھر ویزکیہم، تمہاری طہارت کرنے کے لیے، تمہارا تزکیہ کرنے کے لیے، تمہاری باطنی صفائی کرنے کے لیے، تمہیں ظاہری صفائی بتانے کے لیے، اور پورے معاشرے کو ہر قسم کی عقیدے اور عمل کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے. وگرنہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وگرنہ اصل معاملہ یہ ہے، پہلے تو گمراہی تھی، ہدایت نہیں تھی، کھلی گمراہی تھی. وگرنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری تک 650 سال گزرے، 571 سال تو گزرے. یہ دور فترت وہی رک گئی، کوئی نبی نہیں آیا. لوگ ڈھونڈتے رہے کدھر جائیں، جن کو دین حنیف کی تلاش تھی، جن کو تلاش تھی کہ ہم اس طرف جائیں جو اللہ کا راستہ ہے، وہ کہاں ڈھونڈتے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے قرآن لوگوں کے سامنے رکھا. وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کی جو کیفیت تھی اس کو دور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرق بین الناس. آپ ہی نے تو فرق پیدا کیا ہے، وگرنہ پہلے کیا تھا؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے. فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. اذ کنتم اعداء، پہلے تو تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اب تم بھائی بھائی بن گئے ہو. یہ کیا فرق پڑا ہے؟ پہلے گمراہی تھی، اب ہدایت آ گئی. پہلے اندھیرا تھا، اب روشنی آ گئی. پہلے لڑائیاں تھیں، اب اخوت اور بھائی چارہ آ گیا. یعنی جو کچھ پہلے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف. اور وہ حدیث جو میں نے گزشتہ جو میں بیان کی اس کو ذہن میں رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر علی اہل الارض، اللہ تعالیٰ نے اہل زمین پر نگاہ ڈالی، توجہ فرمائی. فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا، سب بد کردار نکلے، سب سے اللہ ناراض ہوا، سب ناپسند ہوئے. الا بقایا من اہل الکتاب، کچھ لوگ اہل کتاب کے بچے تھے، ان میں ایک زید بن عمرو بن نفیل ہے. اللہ اکبر. یعنی زید بن عمرو بن نفیل یہ ان میں سے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زید کا کیا بنے گا. یہ کون تھے زید؟ یہ زید وہ تھے کہ عیسائیت کو دیکھا، عیسائیت کی طرف گئے، شام کا سفر کیا،
عیسائی علماء سے ملے اور ان سے پوچھتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، میں سیدھے رستے پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ ان سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ عیسائی جو ہیں وہ دین ابراہیمی کی بات کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بات کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سردار جو مکہ کے متولی تھے، کعبہ کے متولی، ان سے پوچھا تو یہ بھی دین ابراہیمی کی پیروکاری کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، مشرکین مکہ۔ پھر یہودیوں سے پوچھا، یہودی علماء سے ملے، مدینے بھی گئے، مختلف جگہوں پہ سفر کیا، پتہ چلا کہ نام سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین کا لیتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خرافات ہے۔ عیسائیوں نے عیسائیت کا حلیہ بدل دیا، اسلام بگاڑ کر عیسائیت بنا لیا، یہودیوں نے اسلام بگاڑا تو یہودیت بنا لیا، مشرکین مکہ نے اس میں شرک داخل کر لیا۔ اب کہیں پہ بھی خالص اللہ کی بندگی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ پہلے کی حالت یہ ہے، وگرنہ یہ جو کیفیت ہے، وگرنہ جو تاریخ ہے، کعبہ کا حج تو موقوف نہیں ہوا تھا، کعبہ میں حج ہوتا تھا، وہ سارے معاملہ، اور عیسائی اپنی تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے تھے، یہودی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت کا دین جو موجود دین تھا وہ تو عیسائیت تھی نا۔ اب حضرت زید کیا کرتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ عیسائیت قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے دیکھا اور عیسائیت بھی ٹھیک نہیں تھی، لہذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ میں ہر قسم کی بت پرستی اور ہر قسم کے شرک سے بری ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید جو ہے نا وہ اس قدر بری، انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا عیسائیت سے، یہودیت سے اور مشرکین مکہ سے، ان کی سارا جو طریقہ بندگی تھا اس سب سے، اس لیے اظہار برات کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ کوئی بھی خالص اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب اس بات کی سمجھ آ گئی تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں ان سب سے بری ہوں، میرا رب صرف تو ہے۔ اب ذرا سمجھیے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت زید کو دیکھا کعبے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور آسمانوں کی طرف نگاہیں تھی اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میں ہر قسم کی بت پرستی سے اور شرک سے بیزار ہوں، لیکن جانا کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہوتی تو ہدایت مل چکی ہوتی زید کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی بعثت سے قبل حضرت زید فوت ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو بتوں کے نام کا کھانا وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے نا، حضرت زید نہیں کھایا کرتے تھے، اس سے برات کا اعلان کرتے تھے، فرما دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، یہ میں نہیں کھا سکتا، اور اس کو واپس کر دیتے تھے کہ میں نے یہ نہیں کھانا اس لیے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا ہے، حالانکہ وما اہل لغیر اللہ بہ کی آیت انہوں نے نہیں سنی تھی، اللہ کا قرآن تم تک نہیں پہنچا تھا۔ وہ فرما دیتے تھے کہ اللہ کی خالص میں نے بندگی کرنی ہے، اگر خالص بندگی نہیں ہوتی تو تمہارے سارے شرک سے میں بیزار ہوں۔ یہ ہے الا بقایا من العرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے ہی اللہ کو ناپسند آئے، لیکن کچھ لوگ تھے، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید تو فوت ہو گئے آپ کی بعثت سے قبل، عیسائیت انہوں نے چھوڑ دی، یہودیت انہوں نے چھوڑ دی، شرک سے ویسے بیزار ہو گئے، مشرکین مکہ کی شرک سے، دین حنیف کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں یک رخا، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یک رخا، صرف اللہ کا، یہ نہیں ہے کہ کچھ تھوڑا سا اللہ کا باقی کسی اور کا بھی، یہ جو رلے والا دین ہے یہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو خالص، اللہ للہ الدین الخالص، خالص ہے تو قبول ہو جائے گا، خالص نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونا۔ بہانے جتنے مرضی بنائے جاؤ،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان تک نہیں پہنچی، لیکن انہوں نے سب سے برات کا اظہار کیا، اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ زید کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، زید کا کیا بنے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا، جو امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان ہوگی، اکیلا ہی امت۔ کس لیے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین پڑھنے والوں، جن کو راستہ نہیں ملا تھا ان کی حالت تو دیکھو نا، ہمیں تو راستہ مل گیا ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یہ ہے اللہ کا احسان کہ یہ تمہارا راستہ ہے سیدھے، اگر تم جنت کی طرف جانا چاہتے تو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی راستہ جنت کو نہیں جاتا۔ جس راستے پر، جس طریقے پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے، وہ راستہ جنت کو نہیں جا سکتا۔ وہ اس کو آپ نیکی کے نام پر کریں، آپ اس کو تقدس کے نام پر کریں، آپ اس کو معاشرتی روایت کے نام پر کریں، آپ اپنے ذوق اور شوق کے نام پر کریں، آپ اس کو محبت کے نام پر کریں، آپ اس کو عشق کے نام پر کریں، جس راستے پر، جس کام پر، جس عمل پر، جس رویے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ کبھی عمل جنت میں لے جا نہیں سکتا، وہ ہمیشہ جہنم میں لے جانے والا عمل۔ اس لیے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، پہلے گمراہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہدایت ملی۔ اور قرب قیامت کا یہی وہ زمانہ جس کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت حذیفہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے شر میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمایا، یعنی خیر شر، خیر شر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شر تھا، آپ تشریف لائے، اللہ نے اس دھرتی پر خیر فرما دی۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا۔ کیا اس کے بعد خیر ہوگا؟ فرمایا ہاں خیر تو ہوگا، لیکن اس خیر وفیہ دخن، اس میں کھوٹ ہوگی، کھوٹ۔ خیر ہوگا، بھلائیاں ہوں گی، اللہ کے دین کا نام لیا جائے گا، لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوں گی، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے سارے، اور لوگ دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، لیکن اس میں فیہ دخن، اس میں دھوکہ ہوگا، کھوٹ ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھوٹ کیا ہے، دخن کیا ہے، کیا کھوٹ ہو؟ فرمایا ائمۃ یہدون بغیر ہدی، کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی طرف بلا رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، اللہ اکبر، واز ہو رہے ہوں گے، بلکہ لاؤڈ سپیکر پہ عبادت ہو رہی ہوگی۔ آج کل عبادت بھی تو لاؤڈ سپیکر پہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ محفلیں ہو رہی ہوں گی، بڑے بڑے جبوں قبوں والے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور سارا کاروبار زندگی چل رہا ہوگا یہدون بغیر ہدی، لیکن جس راستے کی طرف وہ بلا رہے ہوں گے وہ راستہ میرے والا نہیں ہوگا۔ یہدون بغیر ہدی، میرا راستہ نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہدایت ہوگی، کوئی اور راستہ ہوگا۔ اب اندازہ فرمائیے جس کام پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین نہ میرا نہ آپ کا، دین اللہ کا۔
نازل کرنے والا اللہ. اور نازل کہاں کیا؟ وہ ایک شخص مجھے ملا، کہتا ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آئے نا تو تبلے کا حکم ہوا. اچھا پڑھا لکھا، ڈگری شگری بھی اس کے پاس ٹھیک، میرے ساتھ بات کر رہا ہے. خواجہ بختیار کاکی آئے تو تبلے کا حکم ہوا. سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا ان کے اوپر بھی وہی نازل ہوتی تھی؟ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب یہ تبلے کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اگر تو دین نازل ہوتا ہے نا ہمارے اوپر، اگر تو وہی آتی کسی کے اوپر ڈائریکٹ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. بھائی کہاں سے آیا حکم؟ اگر تو دین کا حکم ہے نا، دین کا، تو دین کا تو واحد سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم اس قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس قرآن کو ہم قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہوتا کہ یہ قرآن ہے، ہم کبھی قرآن کو قرآن نہ مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قرآن، ہم نے قرآن کو مان لیا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا خالق اللہ ہے، ہم نے مان لیا کہ ہمارا خالق اللہ ہے. جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، یہ دین ہے. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا، وہ اللہ کے پاس تو اللہ نے خود نازل کیا. نازل بہ الروح الامین، ایک امانت دار فرشتے کو دیا کہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آ، علی قلبک لتکون من المنذرین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. کہاں نازل ہوا؟ دل پر، علی قلبک. اب جو چیز نازل ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اب دل میں کسی کے کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کسی کے دل میں کیا ہے وہ تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. علیم بذات الصدور تو وہ ہے. لہذا جو کچھ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دین تو وہ ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے نازل وہاں ہوا، آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یہ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قلب پر. کیا نازل ہوا ہے آپ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا نازل ہوا ہے. فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تمہارے اوپر کیا نازل ہوا ہے یہ تم نے بتانا ہے لوگوں کو، یہ ڈیوٹی بھی تمہاری ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف میں نے نازل کیا، لوگوں کی طرف نازل نہیں کیا، آپ کی طرف. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو کیا کہنا چاہتا ہے یہ آپ سمجھائیں گے ان کو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. 23 برس لگائے. اللہ اکبر. 23 برس بعد جا کے یہ حکم ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. 23 سال لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے گئے یہ دین ہے اللہ کا. لہذا ہر وہ بات دین ہے، ہر وہ بات دین کی ہے. کسی بھی ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی واعظ کے واعظ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کے علم سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کی دلیلیں، کسی کا طرز استدلال ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے تو وہ بات اہمیت رکھتی ہے جو مدینے والے نے فرمائی. دین وہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی ہی نہیں، فرمایا ہی نہیں، تو پھر اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو، آپ کے سکھائے ہوئے دین کو، آپ کے پہنچائے ہوئے علم کو، اس کو مائنس کر دے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟
کو نکال دے درمیان میں سے. یہی تو احسان تھا، اللہ کا قرآن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. سیرت تو پڑھ لینا، واقعات پڑھ لینا، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تو سوائے قصہ کہانیوں کے اور کچھ باقی نہیں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین سمجھانے کے لیے تشریف لائے. اس لیے جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ دین مکمل ہو گیا ہے نا. فرمایا من عمل عملا، قیامت تک کے لیے سن لو، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، قانون وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے جائیں. فرمایا من عمل عملا، کوئی کام کرے، انفرادی اجتماعی اس کا مسئلہ نہیں، کسی کی سوچ جیسی مرضی ہو، ایک کام کیا، لیس علیہ امرنا، ہمارا حکم اس کے اوپر نہیں ہے، مدینے والے کی مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. یہ ہر خطبے میں آپ سنتے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں دہرایا کرتے تھے، ہر خطبے. کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ دیکھیں ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، ہم پتہ کیا سوچ کے شروع کرتے ہیں، کام تو اچھا ہے نا، کام تو اچھا ہے نا، آخر اس میں محبت کا اظہار ہے، اس میں نسبت کا اظہار ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، کام تو اچھا ہے. امام مالک فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی کسی نئے کام کا آغاز کیا دین میں اور یہ سمجھ کے کیا کہ وہ اچھا ہے، اللہ اکبر، اچھا کام دین میں اس نے شروع کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اس نے شروع کیا، تو اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بتا گئے ہیں نا اچھا ہے یا برا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب بتا گئے، آپ کا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ترکت شیئا، ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، ایک بھی چیز ایسی، الا ما امرتکم بہ، ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہو اور جہنم سے بچا دینے والی ہو، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا حکم دے چھوڑا ہے، آپ کو ہر چیز بتا دی. اور ما ترکت شیئا، اور میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار الا ما نہیتکم عنہ، کوئی چیز اگر کوئی جہنم میں لے جانے والی تھی، اللہ سے دور کرنے والی تھی، آگ کے قریب کر دینے والی تھی، میں نے لازماً تم کو اس سے منع کر دیا. پیچھے کیا بات رہ گئی؟ ہر چیز سے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جہنم میں لے جانے والی چیزیں تھیں، ہر اس چیز کا حکم کر دیا جو جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں. لہذا دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہو گیا. اب بھی کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ کام تو اچھا ہے، کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا انہو زعم، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے یہ گمان کیا ان محمدن قد خان الرسالہ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ اچھا کام تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائے بغیر چلے گئے. اگر اچھا کام تیری سمجھ میں آیا آج،
اگر اچھا کام آج میری سمجھ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا تو آپ کو پتہ نہیں تھا، جس بات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا تجھے کیسے ہو گیا؟ تجھے کیسے تبلیغ کا حکم ہو گیا؟ تجھے کیسے دین کے اندر خرافات شامل کرنے کا حکم ہو گیا؟ تیرے اوپر وحی آتی، اس کا نام دین نہیں ہے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا چھوٹے چھوٹے کئی مرزے ہو، جس کے دین کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے۔ لہذا من عمل عملا، کسی نے اگر ایک کام کیا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آگ کو لے جانے والی۔ نتیجہ، میں اور آپ ہم سب سیرت پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور آپ کا اسوہ پڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہنوں کے اندر پختہ کر لیں کہ اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر جنت میں جانا ہے، تو کوئی راستہ نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ۔ پہلے گمراہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا، دیکھیں نا، ایک تو وہ حدیث جو پچھلے جمعے آپ نے سنی، میں نے دہرائی کہ فَمَاقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ عَجَمَهُمْ، سب کے حالات خراب تھے۔ قرآن کہتا ہے اِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، گمراہی تھی کھلی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مثال بیان فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مثال پتہ ہے کیا ہے میری اور لوگوں کی، اور میری اور آپ کی مثال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل الناس، بخاری مسلم کی حدیث۔ آپ نے فرمایا میری اور باقی سب کی مثال ایسے ہے، ساری امت کی، جیسے کمثل رجل، جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، استوقد النار، کسی آدمی نے آگ جلائی۔ اب ظاہر ہے جہاں آگ جلے اور فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد سارا روشن ہو جاتا ہے تو پتنگے آ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ جعلت الفراش والدواب یقعن فیہا، آگ جلتی ہے تو ادھر ادھر سے کیڑے پتنگے آ کے اس پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمانے کے بعد فرمایا تم اس طرح سے پتنگوں کی طرح جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو، اور میں فرمایا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَازِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ فرمایا تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، تم مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب اندازہ فرمائیے، اگر کوئی راستہ ہے جہنم سے بچنے کا، اگر کوئی راستہ ہے جنت میں جانے کا، وہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سارے اس طریقے کو اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو منانا ہے منائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس طریقے کے مطابق کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مولوی سے مسئلہ پوچھیں، اپنے مولوی سے، لیکن مسئلے کا رنگ بدل دیں، انداز بدل دیں۔ مولوی سے کبھی یہ نہ پوچھیں مولوی صاحب مجھے یہ کیا کرنا ہے، مولوی اپنی طرف سے مسئلہ گھڑ کے بتائے گا۔ مولوی سے یہ پوچھیں کہ مجھے یہ بتائیں ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مجھے یہ بتائیں ایسے موقع پر آپ نے صحابہ کو کیا تعلیم دی کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر مولوی اس کے ساری اس کی جو شخصیت ہے، اس کا دل دماغ ہے، اگر اس کے دل میں رتی بھر ایمان ہوگا نا، وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ اور اگر اس نے یہ سچ بتا دی نا بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، تو انشاءاللہ گارنٹی ہے وہ بھی جنت میں گیا، آپ بھی جنت میں گئے۔
اور جس نے اگر جہنم میں جانا خود قبول کیا ہے، اس میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور ہے نہ اللہ کے دین کا کوئی قصور ہے۔ آپ کی وہ مشہور حدیث آپ پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا سارے ہی میرے امتی جنتی ہیں، کل امتی یدخلون الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اتنی موج کسی امت کو نہیں ہوگی، سارے امتی جنتی الا من ابا، بدبخت وہی نہیں جائے گا جنت میں جو خود کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اللہ کے رسول بھلا کوئی خود بھی کہتا ہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ ہاں، جس کو میرے دین کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری باتیں مان لی وہ جنت میں چلا گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔